آپ پر اس کتاب کو نازل کیا۔ کتاب کا بھی تعارف ہے، تبیانا لکل شیء، یہ ایسی کتاب ہے جو ہر شے کو کھول کھول کر وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ کوئی گوشہ چھپا نہیں رہتا، جہاں ظلمت ہو وہاں نور بکھیر دیتی ہے۔ وَہُدًى، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب رحمت ہے۔ وَبُشْرَىٰ، اور یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا۔ تو حضور علیہ السلام کا وجود پورا ہے، سر بھی ہے، سینہ مبارک ہے، کندھی ہے، تو کہاں نازل کیا؟ کہا علی قلبک، حبیب آپ کے دل پر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور آپ کو یاد رہے یہ وہی قرآن ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اٹھا نہ سکتے اور ریزہ ریزہ ہوتا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور یقیناً ہمیں کہنا چاہیے کہ جس قرآن کے جلال کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، قلب محمد نے اس کو اٹھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کائنات کی سب سے مضبوط وجود جو ہے وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی سبب ہے کہ اس قلب میں اتنی طاقت اور توانائی اور قوت ہے کہ حضور کے قلب انور سے جو دل بھی وابستہ ہوتا ہے وہ نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَہُدًى، اور یہ کتاب پہلے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر شے کا علم اس کتاب میں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور پھر کہا وَهُدًى، اور یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَرَحْمَةً، قرآن مجید کے لیے کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے آقا مولا کا جب ذکر آیا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور پھر فرمایا وَبُشْرَىٰ، اور یہ کتاب بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ قرآن بشرا ہے، بشارت ہے، اور میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو بشارت عطا فرمانے والے ہیں۔ اگر ہم غور فرمائیے یہ صفات جو قرآن کی ہیں، یہ صفات ذات رسالت مآب کی ہیں، تو اہل محبت اور اہل معرفت کہا کہتے ہیں، اور خصوصاً حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ نام دو ہے، لگتا ہے ذات کوئی ایک ہی ہے۔ نام دو ہے لیکن مجسم قرآن دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو۔ اب اگر بھائی یہ قرآن ہے، اگر اس قرآن کو کہے کہ یہ قرآن جو کلام ہے یہ سیف الملوک جیسا، یہ قرآن بابا بلے شاہ کے کلام جیسا، تو وہ دار اسلام میں رہے گا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن جیسا بابا بلے شاہ کا کلام یا جیسا بابا وارث شاہ کا کلام، تو آپ کہیں گے نہیں، کوئی کلام قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کوئی کلام قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی انسان بھی ذات مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور میں بھی چل کے اس تفسیر سے کچھ اقتباسات پڑھوں گا۔ حضرت علامہ شاہزادہ نبی صاحب کہتے ہیں، میں کر رہا تھا اسی میں چل کے چند باتیں آگے عرض کروں گا۔ قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت پیر طریقت سید محمد مدنی میاں دعوت برکات مولانا نے یہ جو شرح آفاق تفسیر
اور یاد رکھیے کہ اختصار کے ساتھ لکھنا تفسیر کے لکھنے سے زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے۔ اس نقطے کو یہ سمجھے کہ جناب یہ مختصر سی تفسیر ہے، اختصار سے تحریر میں لانا طوالت والی تحریر سے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اور میں جملہ ایک عرض کروں گا، کچھ جملے عرض کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک جملے میں نے برمنگھم میں یہ فقط اسٹیٹ سیکرٹری تھا تو بات عرض کی تھی، تفصیل نہیں عرض کر سکا۔ یہ جملے کے اندر اور یہ ذہانت اور فطانت اور تقویٰ کی ایک وہ معراج ہوتی ہے کہ بندہ ایک جملے کے اندر اس میں قرآن و حدیث اور پھر فقہ اور تمام جو علوم ہیں، تاکہ اس میں کوئی پیاس نہ رہ جائے اور جملہ تشنہ نہ رہ جائے، اور اس جملے کے اندر جو قاری پڑھ رہا ہے وہ اس کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ یہ جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے اس میں کوئی خلا نہیں ہے، بلکہ اس کو کامل رہنمائی نصیب ہو گئی۔ چونکہ جشن تکمیل تفسیر ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس کتاب میں جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت کا ڈنکا بجایا گیا، وہاں عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور خاص خیال رکھا گیا۔ اور ابھی بشریت، ابھی سورہ توبہ کی میں سیکنڈ لاسٹ آیت پہ یہاں اقتباس سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی بشریت کے حوالے سے بعض لوگ جب قلم اٹھاتے ہیں یا تحریر اور تقریر یا تفسیر میں لکھتے ہیں تو اس میں پھر کوئی فرق بھی نہیں کرتے اور حضور کی بشریت کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں۔ میں فقط سمجھانے کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں تم ایسے بشر، تم تھوکو تو بیماری پھیلے، میرے آقا لعابِ دہن ڈال دیں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔ تم ایسے بشر مولوی صاحب کے تمہارے پسینے سے بدبو آئے، میرے آقا ایسے سید البشر کہ جن کے پسینے سے خوشبو آئے۔